7 چیزیں گھر سے دور رکھو ورنہ غریبی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ میں سے 90% لوگ اپنے گھر اور کاروبار میں بے برکتی سے پریشان ہیں۔ ہر دوسرے انسان کی زندگی میں یہی کہانی ہے اور وہ یہی کہتا رہتا ہے کہ ہم لوگ محنت تو بہت کر رہے ہیں لیکن ہمارے گھر اور کاروبار میں برکت نہیں۔ تو ایسی صورتحال میں ہم لوگ اگر اپنی زندگی میں جھانک کر دیکھیں تو کہیں نہ کہیں ہماری کچھ ایسی غلطیاں ہیں جن کی وجہ سے آج ہمارے گھروں سے برکت ختم ہو رہی ہے۔ ہم لوگ غریبی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ گھر میں پریشانیاں بہت زیادہ ہی ہو رہی ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں تو ان تمام چیزوں کے پیچھے ہمارا خود کا ہاتھ ہے۔ آج ہم آپ کو 7 ایسی چیزیں بتانے والے ہیں جن کو آپ اپنے گھر میں کرنا بند کر دیجئے۔ انشاءاللہ ایک ہفتے بعد اپنے گھر میں برکتیں دیکھیں گے۔ اگلے ہفتے سے ہی آپ کو اس کا فائدہ دیکھنا شروع ہو جائے گا۔ تو آج آپ لوگ یہ بھی جانو گے کہ 7 ایسی کون سی غلطیاں ہیں جن سے ہمارے گھر اور کاروبار سے برکت ختم ہو رہی ہے۔ تو ساتھ ہی وہ ایسے کون سے کام ہیں جن کو ہمیں نہیں کرنا چاہیے، جن سے ہمارے گھر اور کاروبار میں برکت ختم ہو رہی ہے۔ گھر میں غریبی آنے کی 7 وجوہات اور گھر میں امیری آنے کے 7 نشانیاں آج آپ لوگ اس ویڈیو کے اندر جانیں گے۔ تو جلدی سے آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ آئے ناظرین شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ وہ 7 کام کون سے ہیں جن سے ہمارے گھر میں غریبی آتی ہے۔ اس کے بعد ہم جانیں گے کہ وہ 7 کام کون سے ہیں جن سے ہمارے گھر میں امیری آتی ہے، برکت آتی ہے۔ تو سب سے پہلے نمبر پر جلدی نماز پڑھنا۔ ناظرین، آپ نے اکثر یہ دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، ہم 2 رکعت بھی ادا نہیں کر پاتے اور ہمارے برابر والا انسان پوری نماز مکمل کر کے مسجد سے نکل جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ چیز اللہ کو بالکل ناپسند ہے؟ اللہ نے نماز میں سکون رکھا ہے اور ہم اس کو سزا کی طرح ادا کرتے ہیں، جلدی سے ختم کرتے ہیں۔ ہم اپنے گھر پر جائیں، ایسا کرنے سے آپ کے گھر اور کاروبار کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ نماز ہمیشہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھیں اور سکون سے ادا کریں۔ دوسرے نمبر پر وضو کی جگہ پیشاب کرنے سے۔ ناظرین، جو ہمارے باتھ روم بنے ہوئے ہوتے ہیں جس کو ہم غسل خانہ کہتے ہیں، وہاں پر ہم لوگ غسل تو کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے گھر کے کچھ ایسے لوگ ہیں جو غسل خانے میں ہی پیشاب کرتے ہیں یا پھر جہاں وضو کرتے ہیں وہاں پر پیشاب وغیرہ غلطی سے یا جانے نہ جانے میں کر دیتے ہیں۔ اب غسل کے لیے وضو کرنا بہت ضروری ہے۔ اب جہاں پر ہم غسل کریں گے، وضو کریں گے، وہیں پر ہم پیشاب کرنا شروع کر دیں تو کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کے گھر اور کاروبار میں برکت ہوگی؟ جہاں تک میں جانتا ہوں کبھی بھی ایسا کرنے سے گھر اور کاروبار میں برکت نہیں ہوگی۔ تو آپ یہ غلطی بالکل نہ کریں کہ وضو کی جگہ پر یا پھر غسل خانے میں کبھی بھی پیشاب نہ کریں۔ نمبر 3 پر کھڑے ہو کر پیشاب کرنا۔ ناظرین، جب بھی ہم لوگ کہیں یا کہیں باہر گھومنے کے لیے جاتے ہیں تو جانے نہ جانے میں ہم لوگ کھڑے ہو کر پیشاب کر دیتے ہیں اور کبھی کبھی ہم پیڑ کے نیچے بھی، درختوں کے نیچے بھی پیشاب کر دیتے ہیں۔ کیا آپ یہ بات نہیں جانتے کہ درختوں پر اکثر جنات کا سایہ ہوتا ہے؟ اگر ہم درخت کے نیچے پیشاب کرتے ہیں یا کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں تو اس درخت کے اوپر اگر جنات کا سایہ ہو تو برکت تو دور کی چیز ہے، آپ کی پوری نسلیں برباد ہو جائے گی۔ تو اس چیز کا بھی آپ لوگ دھیان رکھیں، کھڑے ہو کر کبھی بھی پیشاب نہ کریں۔ نمبر 4، کھڑے ہو کر پانی پینے سے۔ جو شخص بھی کھڑے ہو کر پانی پیتا ہے گھر میں کبھی بھی برکت نہیں ہوتی۔ نمبر 5 پر منہ سے پھونک مار کر چراغ کو بجھانے سے۔ ناظرین، ایسا کرنے سے بھی آپ کے گھر میں نحوست آتی ہے، یعنی بے برکتی آتی ہے۔ چراغ کو ہمیشہ ہاتھ کی ہوا سے بجھائیں، منہ کی ہوا سے بجھانے سے آپ کے گھر کی برکت ختم ہو جائے گی۔ نمبر 6، دانتوں سے ناخن کاٹنے سے۔ ہمارے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ دانتوں سے ناخن کاٹنا شروع کر دیتے ہیں لیکن ہم لوگ ان چیزوں پر دھیان نہیں دیتے۔ وہ بڑے ہو کر جیسے ہی ان کی عادت ہوتی ہے اسی طریقے سے اپنے ناخن دانتوں سے کاٹتے رہتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں دانتوں سے ناخن کاٹنے سے
بیماری تو آتی ہے، پیٹ میں بیماریاں تو ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گھر میں نحوست بھی آتی ہے، گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 7 پر دامن یا آستین سے منہ صاف کرنے سے کبھی بھی ہمیں کہیں بیر ہوتے ہیں، ہماری جیب میں رومال نہیں ہوتا، ہم لوگ منہ وغیرہ دھو لیتے ہیں اور اس کے بعد اپنی آستین سے یا پھر دامن سے اپنے منہ کو پوجھ لیتے ہیں، یہ بھی ایک نحوست ہے۔ ایسا کرنے سے بھی آپ کے گھر میں نحوست یعنی بے برکتی آتی ہے، اس سے غریبی بہت زیادہ آتی ہے، تو آپ لوگ اس چیز سے بھی بچیں۔ ناظرین، یہ تو 7 ایسے کام تھے جن سے گھر میں غریبی آتی ہے۔ اب وہ 7 کام بھی جان لیتے ہیں جن سے گھر میں امیری آتی ہے، غربت ختم ہوتی ہے، جن سے گھر میں بہت زیادہ برکت ہوتی ہے۔ نمبر 1 پر قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے آپ اپنے گھر سے باہر نکلنے اور ایسے گھروں کو دیکھیں جہاں پر روزانہ صبح کو قرآن پاک کی لوگ تلاوت کرتے ہیں، ان کے گھروں کے ماحول کو دیکھیں، ان کے گھر میں مالداری کو دیکھیں، ان کے گھر کے ماحول بھی اچھے ہوں گے اور وہ آپ سے کہیں زیادہ امیر ہوں گے، یعنی مالدار ہوں گے۔ ان کی امیری کی وجہ یہی ہے کہ وہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، تو آپ بھی گھر میں قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیجئے، انشاءاللہ آپ کے گھر میں بہت زیادہ برکت ہوگی۔ نمبر 2 پر 5 وقت کی نماز ادا کرنے سے جو شخص بھی 5 وقت کی نماز ادا کرے گا اس کے گھر میں برکت تو ہوگی، یعنی مالداری تو آئے گی انشاءاللہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے گھر میں خوشحالی بھی بہت آتی ہے۔ تو آپ نمازوں کی پابندی کرنا شروع کر دیں، برکت کی فکر اپنے دماغ سے نکال دیں، اللہ پاک آپ کے گھر میں ویسے ہی بہت زیادہ برکت دے گا۔ نمبر 3 پر اللہ پاک شکر ادا کرنے سے قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تم شکر کرو گے میں تجھے زیادہ دوں گا۔ تو آپ جتنا اللہ کا شکر ادا کرتے رہو گے اللہ پاک آپ کو اسے دگنا اجر اس کا دیتا رہے گا، آپ کے گھر میں بہت زیادہ برکت ہوگی۔ نمبر 4 پر غریب اور مجبور لوگوں کی مدد کرنے سے سچ بتانا، آپ میں سے کتنے لوگوں نے اس بار عید پر زکوٰۃ نکالی؟ زکوٰۃ غریبوں کا حق ہے، اس کو آپ کتنا نکالو گے اتنا ہی آپ کے پیسے میں برکت ہوگی۔ کبھی بھی یہ مت سوچنا کہ میں 1,00,000 روپے کی زکوٰۃ نکال رہا ہوں تو میرے پیسے میں کمی آئے گی، نہیں، بلکہ آپ اس چیز کو آزما کے دیکھنا کہ اس بار آپ 1,00,000 کی زکوٰۃ دو گے تو اللہ پاک آپ کو اتنا دے گا کہ اگلی عید پہ آپ 2,00,000 کی زکوٰۃ دو گے، یہ چیز میری خود کی آزمائی ہوئی ہے۔ نمبر 5 پر گناہوں سے معافی مانگنے پر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ استغفار کا ورد کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ پاک جتنا اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے اللہ پاک آپ کو اتنا ہی زیادہ اضافہ کر دے گا۔ نمبر 6 پر ماں باپ رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ، یعنی کہ اچھے سلوک کرنے سے جتنا آپ ماں باپ کی خدمت کرو گے اللہ پاک آپ سے اتنا ہی زیادہ خوش ہوگا۔ اللہ نے خود ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے ماں باپ کو راضی کر لیا اس نے مجھے راضی کر لیا۔ جب ماں باپ راضی ہوتے ہیں وہ 2 رکعت نماز ادا کر کے جب اپنے بیٹے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو اللہ پاک بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ ماں باپ کی دعاؤں کو کبھی بھی اللہ پاک رد نہیں کرتا، ایسی اولادوں کو اللہ پاک بہت زیادہ دیتا ہے۔ جو آپ لوگ بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے رہیں۔ نمبر 7 پر صبح کو سورۃ یاسین کی تلاوت کرنے سے اور شام کو سورۃ واقعہ کی تلاوت کرنے سے گھر اور کاروبار میں برکت ہوتی ہے۔ اب دنیا بھر کے وظیفے چھوڑ دو، صبح کو اٹھو سورۃ یاسین کی تلاوت کر لیا کرو اور شام کو مغرب کے بعد سورۃ واقعہ کی تلاوت کر لیا کرو، اس کے علاوہ آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، نمازوں کی پابندی کرتے رہو، انشاءاللہ آپ کے گھر میں بہت زیادہ برکت ہوگی۔ ناظرین، یہ جو 14 کام ایسے ہیں جو ہر مسلمان کو صحیح طریقے سے کرنے چاہیے، ان کی وجہ سے ہمارے گھر سے برکتیں ختم ہو رہی ہیں، تو آپ لوگ یہ 14 کام خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں، اس ویڈیو کو ہر مسلمان تک شیئر کریں تاکہ کوئی بھی مسلمان یہ غلطی بالکل نہ کرے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی تنگ دستی پریشانیوں کو دور کرے، اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھ کر شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔